بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفسانی خواہشات اور لمبی عمر کی امید، یہ ہیں اصل میں شیطان کے وہ دو اہم ترین ہتھیار جن کے ذریعے وہ آج مسلمانوں کو صراط مستقیم سے دور اور آخرت سے غافل بنا رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت ہمیں بتا دی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی خواہشات کو شریعت کی روشنی میں ہم پرکھتے رہیں، محاسبہ کرتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کی پیدا کردہ خواہشات کے جال میں پھنس جائیں، جو کہ عین ممکن ہے پھنس جانا، اور پھر زندگی کی امید پر گناہوں سے توبہ کو ملتوی کرتے رہیں، کیونکہ یہی دو اہم ترین اس کے ہتھیار ہیں کہ جن ہتھیاروں میں یہ ہر کسی کو مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 1 تو خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اتنی خواہشات کہ ایک پوری ہوتی ہے تو انسان دوسری کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری پوری ہوتی ہے تو چوتھی، حتیٰ کہ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ انہی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں ہی انسان اپنی زندگی کو گنوا دیتا ہے۔ اور لمبی عمر کی امید کہ ابھی تو میں صحت مند ہوں، جوان ہوں، میری بہت لمبی عمر ہے، یہ وہ دھوکہ ہے کہ جس دھوکے میں شیطان مسلمانوں کو مبتلا کرتا رہتا ہے، اور انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ اسے تو ابھی توبہ کی ضرورت نہیں، اسے تو ابھی نیکیوں کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی تو زندگی بہت لمبی ہے، موت اس کے لیے نہیں ہے، مرنا کسی دوسرے نے ہی ہے۔ اور اگر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی موت واقع ہوتی بھی ہے تو وہ تب بھی یہی سمجھتا رہتا ہے کہ ابھی اسے تو موت نہیں آنی، اس کی تو زندگی بہت لمبی ہے۔ یہ وہ شدید ترین دو اہم ترین ہتھیار ہیں شیطان کے کہ جن ہتھیاروں سے وہ مسلمانوں کی آخرت کو لوٹ لیتا ہے۔ یہ وہ چور ہے، یہ وہ شیطان، وہ دغا باز ہے جو دھوکہ دیتا ہے اور انسان اپنی قیمتی ترین زندگی کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ بلا شبہ وہ شخص بد نصیب ہے جو توبہ کی امید پر گناہ کرے اور پھر زندگی کی امید پر توبہ کو ملتوی کرتا جائے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے کہ جو اس امید پر گناہ کرتا جائے کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا، اور گناہوں پر گناہ کرتا جائے اور پھر لمبی زندگی کی امید میں توبہ ہی نہ کرے کہ ابھی تو بہت ٹائم ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ آج ہی، صرف آج ہی ہمارے پاس توبہ اور نیک اعمال کرنے کا موقع ہے۔ اگر آج کو ہم نے ضائع کر دیا اور اچانک موت آ گئی تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کے طلبگار بننا اور دنیا کے طلبگاروں میں سے مت ہونا، کیونکہ آج عمل کا موقع ہے جس میں حساب نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا جس میں عمل نہیں ہوگا۔ اگر کل آخرت میں اپنی مرضی کی زندگی جنت میں ہر کوئی گزارنا چاہتا ہے تو آج دنیا میں اپنے رب کی مرضی سے زندگی گزارے، تو کل آخرت میں آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی عطا کی جائے گی۔ مگر اگر آج آپ نے دنیا میں اپنی مرضی اور شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری تو پھر آخرت میں آپ کے لیے جہنم تیار ہو چکی ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنی یہ بہت ہی مختصر، بہت ہی قلیل زندگی، ہمیشہ دائمی رہنے والی زندگی کے آگے اس کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارے
اور دائمی رہنے والی زندگی میں ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کرے۔ آپ یہاں سے ہی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبو کر نکالے اور پھر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال کو بیان کیا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کس قدر لمیٹڈ، محدود، قلیل، مختصر اور ختم ہونے والی ہے، کہ جب اگر آپ سمندر میں انگلی کو ڈالیں اور انگلی کو باہر نکالیں تو سوائے تری کے آپ کی انگلی پہ کچھ لگا نہیں ہوتا، جبکہ سمندر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کس قدر حقیر ہے، اور اس حقیر ترین چیز کے لیے انسان اپنے رب کو، اپنے نبی پاک کو ناراض کر رہا ہے اور آخرت کو ضائع کر رہا ہے۔